بہار قرآن لیکچر نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 24 سے 5 نکات کا انتخاب کیا گیا ہے جن کو یہاں بیان کیا جائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کے محضر میں اس انداز سے حاضر ہو پا رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 36 میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا خدا بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، حالانکہ جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا بھروسہ پروردگار پر ہو وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، وہ پروردگار کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے کسی اور کا وہ محتاج نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں اور ہر چیز میں ڈال دیتا ہے۔ ومن لم یخف اللہ، لیکن جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا اخافہ اللہ من کل شیء، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے خوف زدہ کر دیتا ہے، ہر چیز کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بس ایک خوف انسان کو ہر چیز سے بے خوف کر دیتا ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے۔ لیکن اگر اس ایک خوف کو ہم نے دلوں میں نہ ڈالا اور نہ آنے دیا، اللہ کا خوف نہ اپنایا، تو پھر پروردگار ہر چیز سے انسان کو خوف زدہ کرتا ہے، ہر چیز کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ لوگوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ داروں کا خوف، دیگر چیزوں کا خوف، دوسرے ملکوں کا خوف، بڑی طاقتوں کا خوف، لیکن جو اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے پھر وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا۔ آج کے زمانے کے اندر پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمیں اس زمانے میں پروردگار نے دنیا میں بھیجا۔ اس زمانے کے اندر ایسی اسلامی طاقتیں اور مملکت اور ایسے لوگ اور ایسے مومنین اور ایسے گروہ موجود ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر کسی بڑی طاقت کا خوف نہیں ہے، نہ امریکہ کا خوف ہے، نہ اسرائیل کا خوف ہے، نہ کسی دوسرے تیسرے ان کے آگے پیچھے چلنے والوں کا خوف ہے۔ اور انشاءاللہ یوم القدس کے ایام ہیں اور یہ ناپاک وجود جو اسرائیل کا ہے اس سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے مسلمان اور مؤمنین، اور انشاءاللہ کچھ سالوں میں یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور انشاءاللہ یہ نسلیں یا بعد کی نسلیں بیت المقدس میں نماز ادا کریں گی اور مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی سرزمین واپس ملے گی۔ نہ اسرائیل کا خوف رکھتے ہیں، نہ امریکہ کا خوف رکھتے ہیں، نہ کسی اور شیطان یا اس کی کسی شیطنت یا شیطانی طاقت کا خوف رکھتے ہیں، غیر اللہ میں کسی کا خوف نہیں رکھتے، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے نظام کا خوف رکھتے ہیں، اولیاء الہی کا خوف رکھتے ہیں اور بس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ من کان ہمہ ہما واحدا، جس کا ہم و غم، جس کا ہدف ایک ہی ہوتا ہے، مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ جس کا ہم و غم فقط خدا ہے، جس کا ہم و غم خدا کو راضی کرنا ہے، خدا کی رضا ہے، کفاہ اللہ ہمہ، تو پروردگار اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ومن کان ہمہ فی کل واد، لیکن جس کا ہم و غم ہر جگہ ہے، ہر جگہ اس نے جانا ہے، ہر وادی میں اس نے بھٹکنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، لم یبال اللہ بأی واد ہلک، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، چاہے جہاں ہلاک ہو جائے، جس وادی میں بھٹکتا ہوا ہلاک ہو جائے، پھر پروردگار اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو کتنا اچھا ہے کہ ہمارا ہم و غم ایک ہی ہو۔ پروردگار
دیگر چیزوں سے بے نیاز کر دے گا انسان کو۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس حوالے سے سورہ مبارکہ زمر کی 53 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیغام پہنچا دیجئے۔ اللہ پیغام پہنچا رہا ہے اپنے بندوں کو اپنے مہربان پیغمبر کے ذریعے سے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ رحمت خدا سے مایوس کرتا ہے، اور رحمت خدا سے مایوسی کی سخت مذمت کی گئی ہے اور ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا رحمت خدا سے مایوسی۔ دروازے کھول دیے پروردگار نے یہ آیت نازل کر کے اپنی رحمت کے، اور اسی وجہ سے مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے وسیع آیت یہی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے پروردگار نے اس آیت کے اندر۔ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ما فی القرآن آیت اوسع من یا عبادی الذین اسرفوا۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی آیت اتنی وسیع نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ جتنی یہ آیت یا عبادی الذین اسرفوا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اور وحشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو جناب حمزہ کا قاتل تھا، جناب حمزہ سید الشہداء ان کا قاتل تھا، اور وہ پلٹنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کو توقع نہیں تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی اور دروازے جب کھول دیے گئے اپنی رحمتوں کے اس شخص کے لیے بھی، تو پھر سوال ہوا کہ کیا یہ اسی وحشی کے ساتھ خاص تھی یا عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بل للمسلمین عامہ، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، محدود نہیں ہے کسی ایک شخص کے لیے، سب کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے کہ قیامت کو یوم ملاقات قرار دیا گیا ہے سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 15 میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ رفیع الدرجات ذو العرش، خدا بلند درجات کا مالک ہے، ذو العرش ہے، صاحب عرش ہے، یلقی الروح من امرہ، کس پر؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح کو، یعنی روح الامین کو اپنے حکم سے، اپنی وحی کے ذریعے سے اس پر نازل کرتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ پیغمبر جس پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ کس سے ڈرائیں، انذار کریں، خطرے سے آگاہ کریں، ملاقات کے دن سے۔ یہاں قیامت کو یوم ملاقات قرار دیا گیا ہے، یوم الطلاق یعنی ملاقات کا دن، ملنے کا دن۔ اب یہاں پر زمین والوں کی آسمان والوں سے ملاقات ہوگی، مسلمانوں کی مسلمانوں سے، انسانوں کی انسانوں سے ملاقات ہوگی۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظالم کی مظلوم سے ملاقات ہوگی۔ دنیا میں جتنا بچتا پھرے، کسی قانون کی زد میں نہ آئے، لیکن وہاں ضرور ملاقات ہوگی، وہاں ایک ایک شخص دوسرے سے اپنا حساب لے گا، اور سب سے بڑھ کر جو ملاقات ہوگی وہ انسان کی پروردگار سے ملاقات ہوگی۔ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن آیات کی روح سے پروردگار سے انسان کی ملاقات ہوگی۔ پروردگار اس ملاقات کے دن کے لیے ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ ملائکہ ثابت قدم لوگوں کو بشارت دیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ فصلت کی 30 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان دل میں تھا اللہ پر اور اس ایمان کا اظہار کیا، ثم استقاموا، اور دوسرا کام کیا کیا کہ اپنے اس ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت دکھائی، تو اب کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا، کیا پیغام لے کر نازل ہوں گے کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، خوف زدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت ہے تمہیں، خوش ہو جاؤ، مسرور ہو جاؤ، التی کنتم توعدون، وہ جنت کے جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ملائکہ نازل ہوں گے، بشارت دیں گے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ایمان، اور ایمان کے مطابق پھر استقامت۔ خالی ایمان لانا آسان ہے، زبان سے اس کا اظہار کر دینا بھی آسان ہے،
لیکن اس پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، آخر تک اس کو نبھانا مشکل ہے۔ اللہ پر ایمان جو شخص لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے پورے نظام پر ایمان لا رہا ہے، اور زندگی گزارنے کے اندر جو سب سے مشکل چیز جو مومنین کو درپیش ہوتی ہے وہ نظام ولایت پر ایمان لانا ہے۔ جب وہ ان کی ولایت کو مانتے ہیں تو پھر سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا، دشمن سے ٹکرانا پڑتا ہے، دشمن قبول نہیں کرتا، شیطان اپنی ولایت میں لانا چاہتا ہے، اور مومن اللہ کی ولایت میں جاتا ہے، اللہ کے نظام کی ولایت میں جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت میں جاتا ہے۔ یہ ہے نظام الہی، رسالت اور امامت۔ جب اس ولایت کے اندر انسان آ جاتا ہے اور پھر ڈٹ جاتا ہے اس کے اوپر، پھر جو وعدے کیے ہیں پروردگار سے، جو عہد باندھ لیا ہے پروردگار سے، اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا، پھر چاہے جان جاتی ہے تو جائے، استقامت دکھاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ مومن کے لیے سب کچھ خیر اور بھلائی ہے۔ اگر مشرق سے مغرب تک جو کچھ اس کے درمیان میں ہے یہ سب مومن کو دے دیا جائے تب بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور اگر مومن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ بس مومن ہر چیز کو اپنے لیے بھلائی سمجھتا ہے، اور جتنی بھی مشکلات اس کو اس ولایت کے نظام پر قائم رہنے کے لیے آئیں اور دیکھنی پڑیں، وہ ان مشکلات کو برداشت کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اپنے رستے پر گامزن رہتا ہے، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتا اپنے موقف سے، اور پھر اس کو فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، جنت کا وعدہ اس کو کیا جاتا ہے، اور وہ پھر خوش ہو جاتا ہے۔ پانچواں اور آخری نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اچھی بات کرتا ہے، کس کی بات اچھی ہے، کون بہترین بولتا ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ بولا جاتا ہے نا، سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، مختلف شوز ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اسی طرح سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا یہاں پر کہ اگر آپ نمبر دینا چاہتے ہیں نا کسی کو، بتانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے اچھی گفتگو کس کی ہے، سب سے اچھی بات کس کی ہے، احسن قول کس کا ہے، تو اس کا معیار یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے یا نہیں بلا رہا۔ اگر اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو پھر اس کی بات اچھی ہے، اگر اللہ کی طرف نہیں بلا رہا تو پھر اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ سورہ مبارکہ فصلت کی 33 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ احسن قول کا معیار یہ ہے کہ وہ داعی اللہ ہو، اللہ کی طرف بلانے والی بات ہو۔ یہ جو ٹاک شوز کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، مختلف پروگرام ہیں، اسی طرح سے گفتگو یعنی اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، ڈرامے اسی طرح سے ہیں، فلمیں اسی طرح سے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے جو بات دوسرے تک پہنچائی جا رہی ہے، جس طریقے سے بھی پہنچائی جا رہی ہے، اس کو پرکھنے کا معیار یہاں پر ہمارے سامنے آ گیا کہ اسی بات کو فقط ہم اچھی بات کہہ سکتے ہیں، احسن بات کہہ سکتے ہیں اور بہتر بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والی ہو، دین کی طرف بلانے والی ہو، شریعت کی طرف بلانے والی ہو، اخلاق کی طرف بلانے والی ہو، قیامت کے لیے تیار کروانے کے لیے بات کہی جائے، اور بالآخر آخری جو اس کا ہدف اور مقصد ہو اس بات کا وہ قرب پروردگار ہو، پروردگار کی طرف بلانے والی بات ہو، تو وہی بات صحیح ہے، وہی بات احسن ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری باتیں بھی احسن ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، پروردگار کی طرف بلانے والی ہو جائیں، پروردگار کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھ سکیں، عمل کر سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔